منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئے تو 10 فروری سن 1258 کو پسیل کے دروازے کھول گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اس کے ساتھ وہی کیا جس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرفیہ کو وہی تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ صاحب شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بوکے گدوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بیڑوں پر ہلا بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقو سے پاڑ دیے گئے۔ حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئی اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد علی پلہ کے شہزاد کا خلیفہ ہارون رشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مصنفوں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم الفروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تک تلوار، تیر یا بالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹھی پڑی تھی۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والی ابنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کے فضاؤں میں پیلی تو بدبو میں مدغم ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اسی وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخ کو مان کر دیا تھا۔